تاثر ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی والا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد بریلوی مسلک کی مساجد کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یا ان کا غصہ کم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے ٹوٹل مسجدیں جو کہ میرے علم کے مطابق جہاں پہ جن کو محکمہ اوقاف کی عملداری میں دیا گیا وہ 330 کے قریب ہیں، اور وہ مدارس جو کہ لیے گئے ہیں وہ کوئی 170 یا 77 کے قریب بنتے ہیں۔ مدارس تنظیم المدارس کے حوالے کر دیے گئے، اور محکمہ اوقاف بھی ایک میکانزم تیار کر رہا ہے جس کے تحت یہ مسجدیں پھر دوبارہ سے واپس کر دی جائیں گی۔ وہ میکانزم کیا ہوتا ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو مساجد کے حوالے سے تو معاملات اور مدرسوں کے حوالے سے تو بہت کلیئر ہو چکے ہیں۔ رہ گئی بات 65,000 جو مساجد ہیں پنجاب کے اندر، جن میں سے اکثریتی مساجد کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے۔ اگر بریلوی مکتبہ فکر ہی کو صرف یہ پیسے نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے یہ تو جتنے بھی ائمہ خطبہ ہیں، چاہے ان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو، جو کوئی بھی ہوگا اس سے یہ راتب ضرور ملے گا۔ اچھا میرے تک کچھ خط و خال پہنچے ہیں، بغیر مصدقہ ہیں، تجاویز ہیں۔ آپ نے کہا نا ابھی تو اس کا فریم ورک سامنے آنا ہے۔ ایک تو حکومت پنجاب کچھ ایسا سوچ رہی ہے کہ جو بندہ منبر مسجد پہ بیٹھ کے خطبہ دے وہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے اور ایکولنس ہونی چاہیے اس کے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن سے گریجویشن کی، چاہے تنظیم المدارس سے ہو چاہے کہیں سے ہو، لیکن اس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ضرور ہونی چاہیے، چاہے مذہبی ہو چاہے دوسری ہو، تاکہ وہ منبر پہ بیٹھنے کے لیے۔ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں میٹرک پاس بیٹھے یا ان پڑھ بیٹھے منبر پہ بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت کی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ممبر پہ بیٹھنے کے لیے تعلیمی قابلیت کی بالکل شرط ہونی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ اسے کسی نہ کسی مدرسے کا 8 سالہ کورس کا گریجویٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بات بھی کر رہا ہو وہ اتھینٹک کرے، قرآن و حدیث اور سنت سے کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کرے۔ اس میں میٹرک پاس تو کسی بھی طور پہ کسی بھی مسجد کا امام اور خطیب تو بننے کا حل ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قاری ہے، وہ صرف امامت تو کرا سکتا ہے لیکن پھر وہ خطبہ جمعہ نہیں دے پائے گا۔ خطبہ جمعہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی مدرسے کا گریجویٹ، کسی نہ کسی وفاق کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے، جسے HEC ایکولائز کرتی ہے ماسٹر آف اسلامک اسٹڈیز یا عربک کے۔ تو اگر پنجاب گورنمنٹ یہ شرط رکھتی ہے کہ منبر مسجد پر بیٹھنے کے لیے یہ ایکویلنس ہونی چاہیے اور اس کا ایک لائسنس ہوگا منبر مسجد پر بیٹھنے کا، تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو منبر پہ بیٹھنے والا عالم ہے وہ باقاعدہ طور پہ عالم ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک محاورہ ماضی میں سنا ہوا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہمیں نیم ملا نہیں چاہیے، ہمیں ایک عالم تربیت یافتہ پڑھا لکھا چاہیے، خطیب چاہیے، امام چاہیے، جو معاشرے کو صحیح طور پہ رہنمائی کر سکے اسلام کی۔ اور اگر اس کے لیے یہ میکانزم تیار کیا جاتا ہے تو دیکھیے جو بھی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کام کر رہا ہوتا ہے پروفیشنلی، اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس لائسنس ہے، انجینئر کے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک باقاعدہ نمبر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بھی نمبر ہے، اور حکمہ جس نے حکمت کا کورس کیا ہوا ہے جو فاضل طب و جراح ہے اس کے پاس بھی ایک خاص نمبر ہوتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طریقے سے جو خطیب ہیں اور جو ائمہ کرام ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ اس پروفیشن کے اندر آنا ہے، اگر اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج ہے۔